ناظرین، ابن ابی الدنیا حضرت ابی الحواری سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سلیمان اور دوسرے حضرات سے سنا ہے کہ قارون، جس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر گمراہ ہونے سے قبل ایک انتہائی عبادت گزار شخص تھا اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتا تھا۔ قارون نے 40 سال تک پہاڑ میں رہ کر اللہ کی عبادت کی۔ یہی وجہ تھی کہ قارون بنی اسرائیل کی قوم سے عبادت کرنے میں فوقیت رکھتا تھا۔ اس دوران قارون کی عبادت میں خلل ڈالنے اور اسے گمراہ کرنے کے غرض سے ابلیس ملعون نے کئی مرتبہ شیاطین کو اس کے پاس بھیجا، لیکن کوئی بھی اس کو گمراہ نہ کر سکا۔ تو بالآخر ابلیس خود اس کے سامنے آیا اور اس کے ساتھ ہی پہاڑ میں عبادت کرنے لگا۔ قارون روزہ افطار کر لیتا، مگر ابلیس روزہ افطار نہ کرتا۔ ابلیس حد درجہ عبادت میں مصروف رہتا، یہاں تک کہ قارون کو ابلیس کی عبادت کے سامنے اپنی عبادت حقیر معلوم ہونے لگتی اور ابلیس کے سامنے قارون کی ہمت جواب دے جاتی۔ چنانچہ ایک دن قارون نے تنگ آ کر ابلیس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، تو ابلیس نے کہا، اے قارون، تو بس اسی عبادت اور خلوت نشینی پر راضی ہو کے بیٹھ گیا ہے؟ تو بنی اسرائیل کے جنازوں میں بھی نہیں جاتا اور ان کے ساتھ جماعت میں بھی شریک نہیں ہوتا۔ تو حقوق اللہ کی ادائیگی میں اس قدر مصروف ہے اور تجھے حقوق العباد کی ادائیگی کی ذرا پرواہ نہیں۔ اس طرح ابلیس نے قارون کو چکر دے کر پہاڑ سے نیچے اتار لیا، مگر قارون پہاڑ سے اترنے کے بعد بھی عبادت میں مصروف رہا اور بنی اسرائیل ابلیس اور قارون کے پاس کھانے لانے لگے۔ تو ابلیس نے کہا، اے قارون، کیا ہم اسی پر راضی ہو گئے اور بنی اسرائیل پر بوجھ بن گئے ہیں؟ تو قارون نے کہا، پھر کیا رائے ہے؟ اس پر ابلیس نے کہا، ہم ایک دن محنت کریں گے اور ہفتے کے باقی ایام عبادت میں گزار دیں گے۔ تو قارون نے کہا، بالکل درست ہے۔ چند روز یہی سلسلہ چلنے کے بعد پھر ابلیس نے کہا کہ ہم تو اسی پر خوش ہو کر بیٹھ گئے ہیں، نہ ہم صدقہ کرتے ہیں اور نہ خیرات۔ تو قارون نے کہا، پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابلیس نے کہا، ہمیں ایک دن تجارت کرنی چاہیے اور ایک دن عبادت، تاکہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کر سکیں۔ تو قارون نے اس بات کی تائید کی۔ جب قارون نے یہ کام شروع کر دیا تو ابلیس اس سے علیحدہ ہو گیا اور اسے چھوڑ دیا، اور قارون کے سامنے دنیا کے خزانے جمع ہونا شروع ہو گئے، اور قارون نے دولت کی لالچ میں آ کر گمراہی کا رستہ اختیار کر لیا۔ اس طرح وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے تمام خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔